نہ کٹ مروں جب تک کھا جائے فتح کی حرمت پر، نہ کٹ مروں جب تک کھا جائے فتح کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو اب میں آج کے اس سیمینار میں احباب کے شکریہ کے ساتھ دعوت سخن دینا چاہتا ہوں۔ فضیلت الشیخ امیر شہر پروفیسر نجیب اللہ طارق حافظہ اللہ اور تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمائیں۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ دائیں جانب سے رستہ چھوڑ دیں اور آپ دل جمی کے ساتھ شوق کے ساتھ تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے خیال میں تو مہمانان گرامی جو آئے ہیں باہر سے، ان کو ہی خطاب کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی کام آدمی کرنا نہیں چاہتا لیکن پھر بھی اس کے ذمہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو چند باتیں میں آپ حضرات سے کروں گا کہ جو مرزائی ہیں یا قادیانی ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے اساتذہ کو جو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، کالجوں میں، بڑا ٹرین کیا ہوا ہے، اور چونکہ ہمارے بچے ہمارے اسکولوں کے، کالجوں کے مسئلہ ختم نبوت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنے اساتذہ کو، پروفیسروں کو، ڈاکٹروں کو، طلباء کو بنیادی معلومات دی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے تو ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھنے کی کیفیت، میں نے جو پچھلے سال بھی آپ کو بات سنائی تھی کہ یہ نلکا کو حالہ میں ختم نبوت کا ایک پروگرام تھا، مجھے بھی بلایا، میں نے ایک مولوی صاحب کو ساتھ بٹھا لیا گاڑی میں، میں کہا چلو یار کوئی راستے میں تیاری کرانا مجھے، میرا بیٹا بھی ساتھ بیٹھ گیا چھوٹا، حالانکہ 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا، ہم پورا راستہ گاڑی میں ختم نبوت دونوں مولوی ختم نبوت کرتے رہے، یہ کیا۔ جب وہاں اترے تو میرا بیٹا مجھے کہنے لگا ابو جی یہ ختم نبوت کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں۔ مرزائیوں کا ایک شیخ الحدیث میرے پاس آیا، اور میرا ایک مسلمان دوست تھا، وہ لے آیا، کہتا ہے اس کے ساتھ بات کریں آپ۔ میں نے تو کبھی مناظرہ ہی نہیں کیا، اور میں نے اس کو، شیخ الحدیث کو کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ، تم کیا کہتے ہو نبوت جاری ہے؟ کہتا ہاں جاری ہے۔ میں نے کہا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا میرے پاس، میں نے کہا اگر یہ آدمی نبوت کا دعویٰ کر دے تو تم مان لو گے اس کو؟ تمہارے نزدیک تو نبوت جاری ہے، تمہارے نزدیک نبوت جاری ہے۔ ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے میرے پاس، میں نے کہا شیخ الحدیث کو کہ آپ اس کو نبی مان لیں گے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے نبی کی علامتیں ہوتی ہیں۔ میں کہا کوئی ایک علامت بتا دو، داڑھی کا سائز چیک کرنا، داڑھی کا سائز چیک کر لو، اور کچھ۔ میں نے کہا مجھے علامت بتاؤ نا، آخر نبی، میں جو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ نبوت کا دعویٰ کر دے تو تم کیوں نہیں مانو گے؟ کہتا علامت نہیں۔ میں کہا علامت کیا؟ مجھے بتاؤ۔
میں علامت بتا دیتا ہوں. اب وہ علامت ڈھونڈ رہا ہے. کہتا ہے میں علامت ڈھونڈ کے لاؤں گا, میں علامت ڈھونڈ کے لاؤں گا. وہ علامت ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا. وہ جو مولوی اس کو لے کے آیا تھا کہتا ہے یار علامت تو مجھے بھی نہیں پتا, نبی کی علامت کیا ہوتی ہے, کس طرح پتہ چلتا ہے نبی ہے؟ وہ مجھے بھی نہیں پتا علامت کا. تو میں نے کہا مجھے پتا ہے. کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا پہلا نبی جو جاتا ہے نا وہ بتا کے جاتا ہوتا ہے. جو پہلا نبی ہوتا ہے نا وہ جانے سے پہلے بتا کے جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانے سے پہلے بتا کے گئے تھے میرے بعد. اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب جیل میں ڈال دیا گیا تو لوگوں نے بعد میں, حضرت عیسیٰ آئے تھے نا, تو لوگوں نے کہا اس کو یوحنا کو, یحییٰ کو, کہ یار وہ ایک آدمی آیا وہ کہتا ہے میں نبی ہوں. کہتا ہے جاؤ وہ پوچھو بپتسمہ کس طرح دیتا ہے. اس نے کہا وہ دیتا ہے. کہتا ہے پھر وہ نبی ہے. تو حضرت یحییٰ نے جیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت. اب ان کے پاس دلائل کیا ہیں؟ یہ سب سے پہلے بات یاد رکھیں, کبھی کسی مرزئی سے بات کرنی ہونا اس کو کہ سب سے پہلی بات ہے ہم نے قرآن سے باہر نہیں نکلنا. ہم نے قرآن اور مرزے کی نبوت سے باہر نہیں چلنا, اور کسی طرف حضرت عیسیٰ کی طرف, مسیح موعود کی طرف نہیں جانا. مسئلہ صرف یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اچھا ہم نے کہا ادھر جانا. کہتا ٹھیک ہے. اس نے سب سے پہلی جو آیت پڑھی تھی جیسے میں پچھلے درس میں بتایا تھا, اس نے کہا اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بول کے نبوت کا دعویٰ کرے گا, قرآن نے یہ کہا کہ میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لوں گا اور اس کی اشارہ کاٹ دوں گا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَاهُ بِالْوَتِينِ. قرآن کہتا ہے کہ جو جھوٹا دعویٰ کرے گا اللہ اس کو پکڑ لے گا دائیں ہاتھ سے اور اس کی اشارہ کاٹ لے گا. اگر ہمارا مرزا جھوٹا ہوتا تو اللہ اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اس کی اشارہ کیوں نہیں کاٹی؟ قرآن کہتا ہے کہ جو جھوٹا دعویٰ کرے گا, تقول کا معنی ہوتا ہے کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا. قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے اوپر جھوٹ بولے گا تو اللہ کہتا ہے میں تو دائیں ہاتھ سے پکڑ لوں گا اس کو. دو جن ہم گئے ایک دن وہاں ربا میں, تو یہی آیت اس نے پڑھ دی. وہ جو ان کا مربی ہوتا ہے کہ ربی ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, کہتا دیکھو جی قرآن کا قرآن نے واضح کر دیا ہے کون سچا نبی ہے کون جھوٹا نبی ہے. بولو تقول علینا بعض الاقاویل, جو ہمارے اوپر اللہ کے اوپر جھوٹ بولے گا اللہ اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اس کی اشارہ, ہمارے مرزے کی اشارہ کیوں نہیں کاٹی, لہذا ہمارا مرزا سچا ہے. میرے ساتھ ایک دوست بیٹھا تھا, کہتا ہے مولانا آپ نے نہیں بولنا, آپ نے حدیثیں شروع کر دینی ہیں, تو میں نے اس کو بغیر حدیثوں کے پکڑنا ہے کیونکہ پھر لمبی بات شروع ہو جائے گی نا. اس نے کہا جی مربی صاحب قرآن میں کس جگہ یہ لکھا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا میں اس کو پکڑ, قرآن میں تو کہیں یہ آیا ہی نہیں ہے. کہتا وہ لو تقولا, کہتا تقولا کا ترجمہ کر دو. تقولا فعل ماضی ہے, اس کا مجھے فاعل بتاؤ, ابھی مسئلہ حل کر لیتے ہیں. تقولا کا فاعل کون ہے؟ اب اس کی جان اڑ گئی. تقولا کا فاعل تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے, اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو کوئی اللہ پر جھوٹ باندھے گا, اللہ نے یہ تو کہا ہی نہیں. اللہ تو کہتا ہے اگر میرا نبی جھوٹ بولے گا, تو اللہ تو یہ کہہ رہا ہے اگر میرا محمد نبی جھوٹ بولے گا تو میں اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لوں گا. اللہ نے یہ کب کہا کہ جو بھی میرے اوپر جھوٹ بولے گا. تقولا کا فاعل بتاؤ کون ہے. اب اس نے ٹوپی اتار دی اور کہنے لگا نہیں میرے پاس ایک اور دلیل ہے. میں نے کہا بتاؤ. کہتا ہے یہ قرآن کیا ہے دیکھو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. وہ کہتا ہے مَعَ الَّذِينَ, کہتا ہے مَا کا معنی مِنَ الَّذِينَ. وہ کہاں سے ہوگا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا
وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں سے ہوگا۔ ماں کا معنی کیا کرتے ہیں وہ نبی، وہ نبیوں میں سے ہوگا۔ ہم نے کہا تم نے یہ ماں کا معنی من کہاں سے بنا لیا؟ کہتا ہے من ہی ہے۔ جب تم کہتے ہو توفنا مع الابرار، اس کا معنی یہ ہوتا ہے من الابرار، یہ تو نہیں تم کہتے کہ سارے ابرار کو اکٹھا ہی فوت کر دے۔ تم بھی تو ماں کا معنی من ہی کرتے ہو نا۔ کہ لمبی بات ہو جائے گی تو ایک اور بات کر کے ختم کروں گا، مہمان آئے ہوئے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، نبی کی ضرورت کیوں ہے؟ اصل بات میں جو کہنا چاہتا تھا، ان کے پاس 5 دلیلیں ہیں قرآن سے 3-4، وہ بچوں کو پڑھا دینی چاہیے۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس یہ آج کل بڑا شور مچاتے ہیں۔ اگر ہمارے یوتھ فورس والے کوئی کورس شروع کریں تو انشاءاللہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا مسئلہ۔ تو بات یہ ہے کہ نبی کی ضرورت کیوں ہے؟ قرآن کا مطالعہ کریں تو 4 موقع ہوتے ہیں جب نبی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 کہ کسی قوم کی طرف نبی آیا بھی نہیں اور اس قوم پر نبی کی تعلیمات بھی نہیں پہنچیں، تب اس قوم کو نبی کی ضرورت ہے۔ کہ جس قوم میں نبی بھی نہیں آیا اور نبی کی تعلیمات بھی نہیں پہنچی، ٹھیک ہے، نبی آنا چاہیے۔ دوسرا، قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اس وقت آیا جاتا ہے جب پرانے نبی کی تعلیمات ختم ہو چکی ہوں، مٹ چکی ہوں، یا ان میں تعریف ہو چکی ہو۔ یہ بھی ہمارے نبی کے ساتھ نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی نبی آئے اور وہ اللہ سے دعا کرے کہ میرے ساتھ کوئی میرا مددگار بھیج۔ ان 3 صورتوں میں سے کوئی صورت ہی نہیں۔ اب بتائیں ضرورت کیا ہمیں نبی کی؟ اور بات جو مولانا صاحب نے بتائی تھی کہ نہ اب نبی کی ضرورت ہے، کیوں کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات مکمل ہمارے پاس موجود ہیں۔ نہ نبی کی اس وقت ضرورت ہے، نہ کسی امام کی ضرورت ہے۔ کہ شیعہ کہتے ہیں نا امام، اب نہ کسی نبی کی ضرورت ہے۔ اچھا مزیدار بات ہے، یہ شیعہ حضرات ہمارے کہتے ہیں کہ جو امام ہوتا ہے نبی سے بڑا ہوتا ہے۔ شیعوں کے نزدیک امام نبی سے بڑا ہوتا ہے۔ امامت کو جاری سمجھتے ہیں، امامت کو یہ کہتے ہیں جاری ہے اور نبوت ختم ہو گئی۔ جو بڑا کام ہے وہ جاری ہے، جو چھوٹا ہے وہ ختم ہو چکا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ ہم کوئی مرضیوں کے بارے میں پڑھ بھی لیں، صرف خالی کھولے نعرے لگانے سے کچھ نہیں بنے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔